الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہے تو اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گزارش کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم علیہ السلام۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ ساری جتنی بھی مخلوق تھی وہ ان کے خلاف ہو گئی۔ 950 سال آپ نے دین کی تبلیغ کی اور 100 بندہ بھی مسلمان نہ ہوا۔ تو اس وقت انہوں نے دعا فرمائی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی نہ چھوڑ۔ یعنی اتنے آپ کو ان سے تکلیف محسوس ہوئی کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں نے اتنی محنت اور اتنی مشقت سے تیری توحید کے کلمات ان کو سمجھانا چاہے، لیکن انہوں نے آگے سے الٹا ہی برتاؤ کیا، تو ان کا کوئی گھر باقی نہ رہے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر یہ اس دنیا میں رہے تو یہ تیرے لوگوں کو گمراہی کریں گے، کوئی نیکی کا کام سیدھا کام یہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر آپ بس بندوبست ہونے لگا۔ آدم ثانی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت میں جب دعا قبول ہوئی تو ساری مخلوق پانی میں ختم ہو گئی، صرف وہ بچے جو ان کی کشتی میں تھے بس۔ تو آدم ثانی کے اس کے بعد پھر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کی ان جو ماننے والے تھے جو اس کشتی میں بیٹھے، ان سے پھر آگے نسل جو ہے وہ انسان کی چلی، اس لیے آدم ثانی آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دعا قبول فرمائی تو آپ کو حکم ہوا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ یا نوح علیہ السلام اب ایک کشتی بناؤ، وہ ہماری حفاظت میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، وہ وحینا، اور جس طرح ہم ہدایت کریں گے وہی کرتے رہیں گے، اس طرح تم بناتے رہو۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں میں جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو میرا نہ بتانا۔ یہ دیکھیں کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ بھی چھپا کر رکھتا ہے کہ فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ تو اس میں یہ سب سے بڑا مسئلہ اور ہدایت مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اپنا ہر قصہ غیر مسلم کافر کے سامنے نہ کھولا کرو۔ آج کل تو دنیا میں کوئی قصہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں جو خفیہ ہو۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، انہیں مانا نہ دسیں یا اللہ کشتی بنوانا۔ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کیونکہ جنہاں لوگوں ظلم کی تھا، وہ ظاہر ہے ظلم اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے۔ تو کشتی بننا شروع ہوئی۔ جب کشتی بننا شروع ہوئی تو پھر اس کی مخالفت کس طرح شروع ہو گئی کہ سارا دن وہ کام کرتے، رات کو وہ سارے کافر یا مخالف اور ظالم وہ اکٹھے ہوتے، کوئی اس کے تختے اکھاڑ کر لے جاتا، کوئی جو ہے وہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو وہاں وہ گندگی کر کے آتے، یعنی اسے بطور ٹائلٹ یوز کرتے۔ نوح علیہ السلام پھر تنگ پڑ گئے۔ اب جب وہ صبح جائے تو وہ ساری گند سے بھری ہوئی ہو۔ پھر دعا کی اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ اب یہ ان کا گند ہر روز کون سا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس دن کے بعد اگلی رات میں جو بھی وہاں آئے نا اس ارادے سے تو وہ اسی میں گر جائے۔
اور پھر بھی نہ وہ رکے، سلسلہ چلتا رہا۔ پھر انہوں نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک خارش کی بیماری پیدا کی، یہ کوڑ ٹائپ جو ہے سخت، اور اب وہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس شخص کو یہ بیماری ہے، لوگ بڑے سخت تنگ آ گئے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب پر آ جائے تو کون روک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اعلان کرو کہ جس کو یہ بیماری ہے وہ آئے اور کشتی میں سے یہ دوائی استعمال کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے اپنی زبانوں سے اس کو چاٹا۔ یہ دیکھیں وہ احکم الحاکمین ہے، اس کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ یہ آج بھی قرآن میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ۔ تو یہ جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں ان کو صرف اسی بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کر کون سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ پھر وہ کشتی بنی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا، ہر مخلوق کا جوڑا جوڑا رکھا، مثلا چیونٹیوں کا، پرندوں کا، درندوں کا، یہ سمندر کی جو مخلوق ہے ہر ایک کا جوڑا جوڑا رکھا، وہ رکھا۔ پھر فرمایا جس نے ایمان قبول کیا ہے ان کو بھی رکھو، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کو بھی رکھو۔ پھر یہ جب ساری کشتی تیار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر حکم ہوا کہ آسمان کو بھی حکم ہوا کہ تو اوپر سے پانی بھیج، زمین کو حکم ہوا کہ تو نیچے سے پانی کو اوپر بھیج۔ تو سب سے پہلے زمین میں پانی کہاں سے نکلا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ وفارت تنور، تندور اب تندور جو ہے نا وہ اس میں اگر کوئی چیز ہو تو اسے خشک کیا جاتا ہے آگ سے، تو اس رب العالمین نے وہاں سے پانی کو پیدا کیا، پانی، اتنا پانی کہ زمین بھر گئی۔ صرف ایک جودی پہاڑ وہ مصر اور سعودی عرب کے درمیان ہے، وہ اونچا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اونچا کیا، اس کی چوٹی جو ہے وہ خالی تھی، باقی ساری دنیا پانی سے سمندر بن گئی، ہر چیز ختم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حکم آسمان کو دیا کہ تو پانی اب برسانا بند کر، زمین کو دیا کہ تو زمین سے پانی کو باہر پھینکنا بند کر۔ پھر وہ پانی خشک ہونے لگا۔ پھر یہ جو ہے نا یہ وہ چنار کا درخت جو کشمیر کے وہ مونوگرام پر ہوتا ہے، تو اس میں ایک پرندہ، یہ فاختہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک چینی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئی، تو آپ اس سے سمجھے کہ اب نیچے زمین خالی ہو گئی ہے، تو وہ کشتی وہاں تھی، پھر وہاں حکم ہوا، پھر وہ کشتی سے باہر نکلے، تو وہاں سے پھر نئی آبادی کا ایک سلسلہ چلا۔ یہ ہے اس سارے کا مختصر سا۔ تو جب آپ اس میں بیٹھے تو آپ کا بیٹا نہ بیٹھا، وہ آکڑ گیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا آؤ، وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، اور وہ بہت دور جدا کھڑا تھا، یہ روسیا بندہ نہیں ہونا باسا ہے، یا بنی یرکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا،
کہ کشتی میں سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی کشتی کا سہارا نہیں لیتا، یہ ہونے جو ڈائریکٹ جانتا ہے نا اللہ کا، یہ اتو مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کے اوپر درخت ہوں گے، ان درختوں پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ دیکھیں کتنی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلوائی کہ آج اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی نہیں بچا سکتا، صرف وہی بچے گا الا من رحم، جس پر اللہ نے فرمایا۔ وحال بینہما الموج، باپ بیٹے کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو ایک موج کو، ایک لہر کو حکم ہوا اور اس نے اس کو پہاڑ پر چڑھنے ہی نہیں دیا، وہاں سے غرق کر دیا۔ اب پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وقت کون دیتا ہے؟ اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے وقت بھی نہیں دیا، اسباب بھی پیدا نہیں ہوئے، اور اگر پہاڑ کو زمین میں کوئی لے جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ایک لفظ کن کی بات ہے، پہاڑ زمین کے اندر چلے، زمین کو آسمان پر اگر وہ اٹھا کر لے جانا چاہے تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، زمین آسمان، آسمان زمین، وہ ایک لفظ کن سے بنا سکتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کر، آج وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا۔ ان کے درمیان ایک لہر آئی، ایک موج آئی، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور ان کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کی اہل سے ہی نہیں، آپ اس کو بیٹا کیسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے تابع ہوتا، آپ کے حکم کی تحت تابع ہوتا۔ تو یہ واقعہ ہے، یہ 2-3 صورتوں میں یہ آیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کیونکہ جمعرات بھی ہیں، ہم دعا بھی کریں گے، تو اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیات بینات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی۔ یہ بات آپ اس لحاظ سے ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے ساتھ جتنی کسی کو محبت ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا فیض عطا فرمائے گا۔ یہ بندے کے آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ وابستگی کتنی حد تک رکھتا ہے۔ صرف کلمے کی حد تک اس کا معاملہ اور ہے، صرف نماز تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں